بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ویورز، میں کوثر لودھی اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، ابھی آج کا پروگرام جو ہے وہ بہت لمبا سارا ایجنڈا ہے، بہت زیادہ خبریں ہیں، اس لیے فوری طور پہ شروع کروں گی۔ شروع کی جو ہے وہ میں آپ سے کچھ مذہبی حوالے سے شیئر کرتی ہوتی ہوں، لیکن آج جو ہے وہ بالکل ٹائم نہیں ہے۔ بہت ساری خبریں، ایک عمران خان کی سپریم کورٹ کے اندر اس کے جج کے ساتھ عمران خان کی جو ہے وہ سائبر کیس میں اور جو ہے وہ شام قریشی کی جو ہے وہ آمنے سامنے اور لڑائی ہو گئی، انہوں نے بدتمیزی کی۔ دوسری خبر یہ کہ راولپنڈی میں ملک میں جو ہے وہ الحمدللہ 2024 کے الیکشن کا جب عروج اب آہستہ آہستہ سامنے آنے لگ گیا ہے۔ کل راولپنڈی میں بہت زبردست جلسہ ہوا ہے، جس سے مریم نواز نے بھی خطاب کیا اور شہباز شریف بھی آئے، اور حلقہ 55 سے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا آج جو ہے وہ بہت کامیاب جلسہ انہوں نے سیالکوٹ سے بھی کیا مسلم لیگ نون نے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ اپنا ایران نے آج ہمارے 9 جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ جو تھے اپنا پاکستانی جو ہے وہ انہیں شہید کر دیا، 9 نوجوانوں کو۔ اور ایران کیا چاہتا ہے، یہ اب بات بہت آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے خطے کے اندر۔ یہ بات کس طرف کو جائے گی اور یہ کیا ٹرموائل لے گی، کس طرح کا جائے گی، کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ پیلسٹائن کے بعد پاکستان کی باری ہے، تو آیا کیا اس ایران جو ہے وہ اس پارٹ آف گیم کا حصہ تھا، بھارت سے ملا ہوا تھا، یہ کیا تھا، یہ بھی آئے گا آگے ذکر۔ اور ناظرین، اس وقت سب سے اہم آج ایک بات کروں گی، ایک ہمارے تھے اپنا وجاہت سعید خان محاذ کے نام سے پروگرام کرتے تھے کافی سالوں سے، ہمارے ایک بلاگر سے۔ یہ اکثر اس میں نے دیکھا تھا کہ سی پیک پہ بڑا انٹرسٹ لیتے تھے، وہاں گئے ہوتے تھے اور آرمی والوں کے ساتھ اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بات کرتے تھے، اور اپنا ادھر جو بھی سی پیک کے پلان ہو رہے ہوتے تھے وہاں بھی جاتے تھے۔ بڑا سی پیک میں دلچسپی لیتے، بڑے بہت ہی انٹلیکچوئل اور بڑے پڑھے لکھے سمجھدار، اور وہ محاذ کے نام سے پروگرام کرتے تھے۔ ان دنوں وہ امریکہ میں ہیں، اور وہ کیا ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور ان کے پیچھے کیا کہانی ہے، عمران ریاض، وہ بھی آج کے پروگرام میں شامل ہے۔ تو جلدی سے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ان کے ساتھ اپنا سے یہ ان کا قریشی صاحب نے جو ہے وہ ججز کے سامنے جب لایا گیا تو انہوں نے ان کے جو وکلا ہیں وہ پیش نہیں ہو رہے ہیں، اور یہ ایک ان کا تھا یہ طریقہ کہ اس کا اپنا کہ جج جب وکلا پیش نہیں ہوں گے کہ وہ انہوں نے اپنے سارے وکلا کو الیکشن میں کھڑا کر دیا۔ تب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ اب چونکہ وہ الیکشن کیمپین میں ہیں تو وہ نہیں آئیں گے، تو لہٰذا کیس جو ہے وہ اس کو لمبا کر دیا جائے تاکہ کسی ایک بھی کیس کا فیصلہ بیفور الیکشن نہ آ سکے۔ یہ ایک ان کی ہے جو ہے ایک اور سیاست ہے، کیونکہ صرف شر سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، شر سے۔ تو اس کے لیے اپنی ہر ڈیکورم ہوتا ہے، ہر چیز کا سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور عمران نیازی صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے وہ ہر چیز سے مبرہ ہیں، ہر چیز سے انہوں اتنی پلاننگ کے تحت انہوں نے پاکستان کی سیاست کے اندر پینیٹریٹ کیا، اتنی لمبی پلاننگ کے تحت کیا کہ جب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، جو پتہ چل رہا ہے کہ عمران نیازی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ واقعی وہ جو کہتے تھے کہ مجھے اگر نکالا تو میں بہت ٹف ٹائم دوں گا، تو وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے۔ اس لیے کہ ان کے بارے میں جب میں بھی آپ کو باتیں بتاتی جاؤں گی اگلے سب کی باتوں میں، تو عمران نیازی مزید کھل کے آپ کے سامنے آتے جائیں گے۔ تو ججز کے ساتھ تو ججز نے اسی وقت اپنے سرکاری جو ہے وہ وکلا ان کو پیش کر دیے اور کہا کہ یہ آپ کے وکیل صفائی ہوں گے اور یہ آپ کا مقدمہ لڑیں گے۔ تو اس پر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی نے اٹھا کے فائل اس میں پھینک دی،
اور عمران نے عزیز صاحب نے کہا ان فلانوں کو جو مخصوص وہ لینگویج استعمال کرتے ہیں کہ ان کو اس کو یہاں سے نکالو، اور انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدتمیزی کی۔ اور اس کا پھر آگے کیا ہوگا حساب کتاب، کیونکہ اگر ان کے اپنے وکلا کھڑے ہیں اور وہ سب کچھ ہیں اور ایک قانونی کارروائی روکنے کے لیے ان کو یہ جواز فراہم کر رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ عدالت کیا ان کے آگے گھٹنے ٹیک دے گی، ایک بار اور گھٹنے ٹیک دے گی؟ کہاں کہاں کس کس جگہ پر کون کون عمران خان کے آگے گھٹنے ٹیکے گا اور کب تک ٹیکے گا، ہاؤ لانگ، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ راولپنڈی میں مسلم لیگ نون کا جلسہ ہوا، کل بہت کامیاب جلسہ ہوا، بہت شاندار جلسہ ہوا، اور اس میں بہت اچھی تقاریر ہوئی سب کی، اور اس میں انہوں نے بہت اچھا جو ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں جو ہے اب مسلم لیگ نون کا جو منشور ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور منشور کے اندر کچھ تو چیزیں باقی ریپیٹڈلی وہی ہیں، لیکن کچھ اس میں بہت زیادہ اہم باتیں بھی ہیں، اور اس کے اندر یہ ہے بہت سارے جو ہے وہ انہوں نے کسانوں کے لیے بھی کیا ہے، باقی چھوٹے طبقے کے لیے خاصی وہ رکھی ہیں، وہ سارا کچھ کیا ہے۔ اور مجھے ذرا تھوڑا سا افسوس اس بات کا ہے کہ صحافیوں کا بالخصوص شاید نام ہی ہو سکتا ہو بہت لمبا منشور ہے، لیکن ابھی تک مجھے کوئی موٹی خبر میں نہیں پتہ چلا کہ کچھ صحافیوں کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہو کہ ہمارے ہاں عمران خان نے صحافیوں کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کے بعد ہم لوگ بہت ہی کرائسس میں ہیں، بہت زیادہ کرائسس میں ہیں۔ تو اس سلسلے میں نواز شریف صاحب نے اپنے منشور میں کچھ کہا یا نہیں کہا، یہ بھی مجھے پتہ نہیں چلا۔ اچھا، تو اب آگے چلتے ہیں کہ آج ہی ان کا جلسہ تھا سیالکوٹ میں، جو انتہائی بھرپور جلسہ تھا، اور جو ہے وہ اپنا ان کے جو ہے وہ اپنا جو ان کے دوست بھی ہیں، ان کے پارٹی کے اہم لیڈر بھی ہیں، خواجہ فاروق، اور انہوں نے جو ہے وہ کیا یہ جلسہ نے کروایا، اور یہ بہت ہی اہم جلسہ تھا۔ اس میں اپنا نواز شریف صاحب نے بہت اہم تقریر کی، اور اس میں بے تحاشا نوجوانوں نے شرکت کی، اور موسٹلی نوجوانوں کی جو ایج تھی وہ 30 سال سے کم تھی، اور اس میں بے شمار بچیاں بھی شریک تھیں، اور انہوں نے بالکل ان سے ایک سے جب نواز شریف نے بہت سارے لوگوں سے دور دور کھڑے کو مخاطب کیا ان کو، تو ان کو صاف پتہ چل رہا تھا کہ دے آر کمنگ بائی اسپونٹینیسلی، یعنی انہیں کسی سازش کے تحت کہ جو ٹھاک نہیں لایا گیا، یعنی کہ ظلم اس بات کا دیکھیے کہ جب تو پی ٹی آئی کی نون لیگ کی گورنمنٹ ہو اور وہ کسی بندے کو کسی کو اٹھا کے لائے تو بات تو بنتی ہے، یا پیپلز پارٹی کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو یا کسی کی۔ اب جب ان کی حکومت بھی نہیں ہے تب بھی اگر وہ بندے کہیں آ جاتے ہیں، ان کی کوئی چیز کامیاب ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں یہ چال تھی، فلاں ادارے نے ان کا ساتھ دیا، فلاں یہ ہوا، فلاں ہوا، یہ ان کی فیور میں وہ، یہ اس طرح کے الزامات مسلسل میں نے کہا کہ وہ لگتے رہیں گے اور لگتے ہی رہیں گے، اور یہ کبھی بھی نہیں جائیں گے، اس کا کوئی توڑنے کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان ان پہ کان دھرنا چھوڑے، ان کو اگنور کر دے۔ تو نواز شریف نے بہت بیسٹ اسپیچ کی، اور جو ہے وہ نواز شریف کے جذبے جو ہیں خاصے وہ ہیں، اور الحمدللہ آنے والے دنوں کی کچھ امید بندی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر میں یہ بھی کہتی چلوں کہ ایک اور بات کا جو میں شروع میں ذکر کرنا بھول گئی تھی کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ پروگرام میں آ گئے ہیں دوبارہ، تو میرے وہ بہت پسندیدہ ہیں، اپنا نویل اگر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ جو اینکر پرسن بھی کہہ سکتے ہیں، وہ پاکستان کے بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں، اور بہت بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے پاس نالج ہے، بہت زیادہ پرانے صحافی ہیں، بہت سینئر ہمارے وہ ہیں، اور ان کا فرائیڈے ٹائمز کے مالک ہیں، اور ان کو جو لوگ پڑھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، اور میں بھی شاید میں نے بھی بہت کچھ صحافت میں ان سے سیکھا ہو، اور یقیناً ان کا ایک جو رائے ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں وہ انتہائی مستند ہوتی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جب ان سے کوئی چیز کے اوپر کچھ غلط ہو جائے یا کچھ اس کے نتائج غلط نکلیں، یہ فوراً مان بھی جاتے ہیں، اور یہ کہ جو ہے وہ اپنا میرے یہ فیورٹ ہے، یہ واپس آئے صحافت کے اندر، تو مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ تو انہوں نے کل اپنے پروگرام کے اندر جو ہے انہوں نے سما چینل جوائن کیا ہے، تو انہوں نے اس میں یہ جو ہے وہ جو پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب اور
नवाज शरीफ साहब आपस में मुलाकात करके आपस में कुछ तय कर लें इससे पहले, गवर्नमेंट बनने से पहले। तो इसमें मुझे उनसे बहुत शदीद इख्तलाफ है। जहाँ तक तो जरदारी साहब की बात है और नवाज शरीफ साहब की आपस में पैचअप करें, मुलाकात करें, सब कुछ है। लेकिन वो जो बिलावल भुट्टो का नाम लेते हैं कि सदर जरदारी और जो है वो अपना वो जो है अपना इसका सदर जरदारी साहब हों और वज़ीर आज़म जो है अपना ये बिलावल भुट्टो हों, तो यहाँ पर आकर के मैं बहुत शदीद चौंकी कि जितना जो है वो सियासतदानों और इंसानों और उनकी जहानत और उनकी कारकर्दगी और उनके कैलिबर पर नजम सीठी साहब की नज़र रहती है, कम लोगों की रहती है। तो वो उन्होंने बिलावल भुट्टो का नाम इस सारे उसमें कैसे ले लिया। आप कि किसी का भी नाम ले सकते हैं। आपको मैं सिर्फ इतनी सी झलक बता दूं कि अभी बिलावल भुट्टो की जो अवाम पूरे के अंदर आए है। इवन आप जो पंजाब की बात कर रहे हैं कि जो डीलिंग के बादशाह हैं अपना जरदारी साहब वाकई हैं, इतना पैसा लगा लें पंजाब पे, इतना पैसा लगा लें, अरब लगा लें। एक बात हमेशा याद रखें, सपेरा हमेशा सांप के कांटे से मरता है और ये बात कभी गलत साबित नहीं होती। और ये याद रखिएगा कि हमेशा वो डीलिंग करते रहे हैं और कामयाब होते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी डीलिंग उन्हें ले भी डूब सकती है आसिफ जरदारी साहब को, कि हमेशा ही जो है वो चालें कामयाब नहीं हुआ करती। सेनेट से जिस तरह उन्होंने मुस्लिम लीग नून का खात्मा किया, जिस तरह उन्होंने बलूचिस्तान में मिल कर के ये तमाशा रचाया अभी के वो काकड़ साहब के साथ, जो हमारे अभी के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, और जो कुछ उन्होंने किया, सारा कुछ किया उन्होंने लाइफ में उनके सबके सामने। और दूसरी बात ये कि बिलावल भुट्टो को अवाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिंध की बात नहीं की जा सकती इस वजह से कि सिंध के लोगों को इजाज़त ही कहाँ है कि वो अपना किसी जगह पे भी आकर के वो अपने आज़ादाना राय दे सकें। मुझे नहीं लगता तो ना जो है वो मेरे ख्याल में जो है वो पंजाब की अवाम ने यकसर मेरी अपनी अप्रीहेंशन है, मैं ये कहूँगी जहाँ तक मेरी मालूमात है, यकसर बिलावल भुट्टो जरदारी को मुस्तरद कर दिया। और मैं नहीं समझती कि केपी और बलूचिस्तान से भी, लेकिन उनका फादर जो न पैसा लगाएंगे, जो भी वो अपनी कोई वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जिस तरीके से वो डील करने के शाहकार हैं, उन्हें डीलिंग का बादशाह कहा जाता है, इसमें वो जो भी करेंगे तो वो आसिफ अली जरदारी जो करेंगे तो वो जो है वो क्या कहते हैं, ये उनका उलट भी हो सकता है, क्योंकि पीटीआई ने 3-3 4-4 आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं। कुछ पता नहीं है क्या इनमें कौन जीतता है और आपने पैसे किस पर लगाए हों और आपके साथ हो क्या जाए। ये इसका बहुत ही ये अनप्रिडिक्टेबल इलेक्शन होंगे। और ये दूसरा ये कि ये उनके डिप्यूटेशन ये कि भी ये अगर जो ऊपर वाले जो है अगर ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ की ज़्यादा सीटें नहीं आएँ, तो नवाज शरीफ की अगर ज़्यादा सीटें अवाम की तरफ से आ गई तो फिर तो आ ही जाएंगी। और अगर नहीं आती हैं नवाज शरीफ की सीटें तो आज़ाद उम्मीदवार किसी भी जगह के अगर जीतते हैं या मजहबी जमातें जीतती हैं या जिनको कि सियासत का सूझबूझ है, वो अच्छे लोग हैं और वो आएँ वो पॉलिटिक्स करें तो क्या अच्छा नहीं है? ज़रूरी है कि वो जो है वो। और प्लीज़ मैं जो है वो बिलावल भुट्टो जो थे इसके अभी पीडीएम की गवर्नमेंट में उनको वज़ीर फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया, तो मैं आपको एक सिर्फ बात आपसे शेयर करती चलूँ कि फॉरेन ऑफिस को मैं बहुत ज़्यादा कवर करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम किया उसके लिए। तो मैंने एक रिपोर्ट बनानी थी, नवाज शरीफ साहब का बहुत अहम दौरा कतर का होता, तो मैंने जो है वो उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो मैंने तो टेलीफोन किया फॉरेन ऑफिस में इस हद तक हो गया था बिलावल भुट्टो के दौर में कि सिर्फ बिलावल भुट्टो के बाहर के दौरों की खबरें चलती थी। इसके अलावा बीइंग अ वर्ल्ड और बीइंग अ कंट्री कोई खबर फॉरेन ऑफिस वालों को पता ही नहीं होती थी सिरे से ना, या होती भी थी तो उसका जिक्र नहीं करते थे। जब मैंने उसके लिए फ़ोन किया, मैं उस बंदे का नाम नहीं बताऊँगी, बहुत अहम बंदे को मैंने टेलीफोन किया, मैंने कहा कि इसका
بارے میں تفصیل بتا دو دورے کی، تاکہ مجھے فوراً ایک رپورٹ تیار کرنی تھی، نیوز ایجنسی کے لیے دوسرا باہر کی، اور دوسرا وہ کرنا تھا، اپنا آرٹیکل دینا تھا، فوری طور پہ اخباروں میں دینا تھا، ساری اخباروں میں لگنا تھا، چاروں صوبوں میں۔ اور کیا ہوا کہ اس بندے نے مجھے صاف کہا کہ آپ پی ایم کے اسٹاف سے پوچھئے، فارن آفس سے کیوں پوچھتی ہیں؟ میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ فارن آفس ہی جو اسٹیٹ کی رپورٹس ہوتی ہیں، پی ایم کے دورے ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ کے دورے ہوتے ہیں، جو دوسرے ممالک کے ہماری خارجہ امور کے، وہ ساری زندگی ہم فارن آفس سے ہی انفارمیشن لیتے رہے ہیں کہ فارن آفس کی کیا رائے ہے اس بارے میں، اور فارن آفس ہی کی بریفنگ کے بعد، اور فارن آفس ہی کسی پوچھ کے اسپوکس پرسن سے، سیکرٹری خارجہ سے، منسٹر سے، کسی سے۔ تو اب یہ کیسے ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ ملک کے جو ہے وہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، اور آپ ان کی جو ہے وہ خبر ہم ان کے اسٹاف سے لیں؟ اس سے پہلے نہیں لی۔ تو انہوں نے نیکسٹ 12 جو ان کی ویکلی بریفنگ تھی، اس میں صرف انہوں نے اسپوک پرسن نے ذکر کیا کہ انہوں نے دورہ کیا تھا، ایک جملہ کہہ دیا۔ اینڈ دین میں نے پھر مجھے اتنی شدید معلومات کی ضرورت تھی کہ میں نے جو ہے وہ وہاں پہ فون کیا وزیر اعظم اس سیکرٹیریٹ پہ، تو ان کے محمد اکبر صاحب جو ہیں وہ بیٹھے، انہوں کے پریس سیکرٹری تھے، اور وہ ان لوگوں کو جو کہ میرا میگزین بھی نکلتا میں جو لوگ کے اوپنلی کرٹیسائز کرتے تھے پی ٹی آئی پر، ان کے اس نے ایڈیٹرز نے کے کالمنسٹوں کے اس نے نمبر بند کیے ہوئے تھے، ان کو بالکل وہ بریفنگ پہ نہیں بلاتا تھا، اور میرا نمبر بھی اس نے بند کیا ہوا تھا۔ اور مجھے جب میں نے کسی اور نمبر سے اسے کال کیا تو اس نے کہا کہ مجھے کیا پتا، اور میں نے کہا کہ آپ نے میرا نمبر کیوں بند کیا ہوا ہے؟ یہ حال تھا، مطلب اس حد تک اس وقت بھی ان کے بندے اندر اپنی کارکردگی دکھا رہے تھے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ چل رہی تھی۔ اور جو ہے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں، ان کی شخصیت نے کسی کو بطور سیاستدان متاثر نہیں کیا۔ میں بھی آگے چل کے وہ کام اچھے کریں، ایک بھی کام اچھا ہوا وہ ان کے ہاتھوں کا نظر آ گیا، اور وہ نظر بھی آ گیا، حقیقت میں نظر آ گیا، تو پھر کیا کہا جا سکے گا یہ آگے مستقبل میں تو کیا۔ لیکن پلیز ایسے بڑے عہدوں کے لیے بلاول بھٹو کا نام نہ لیں، تو میرا خیال میں زیادہ اچھا ہوگا، لوگ ڈر جائیں گے، کیونکہ ان کو پالیٹکس اتنی آتی نہیں ہے، وہ جو ہے وہ میرے خیال میں اتنے زیادہ پالیٹکس کے لیے پیدا نہیں ہوئے، گو کہ وہ بہت ہی نائس بندے ہیں اور بڑے انٹیلیجنٹ ہیں بلاول بھٹو صاحب، لیکن زرداری صاحب جو ہے وہ ریئل سیاستدان ہیں، اور ان سے تو بات چیت ہو سکتی ہے، ان کے پاس اچھے سے، ان کے پاس رضا ربانی جیسے سیاستدان ہیں، ان کے پاس اعتزاز احسن بھی ہیں جو ناراض ہو ہیں، ان کے پاس وہ بھی ہیں، اپنا اعتزاز احسن کا تھوڑا دماغ پھر گیا، باقی بھی اور اچھے ہیں ان کے پاس سیاستدان، بہت زیادہ پیپلز پارٹی والوں کے پاس۔ لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ بہرحال اینی وے آگے چلتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو تھا وہ میں ایک اس پروگرام میں جو ایران نے ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ مارا، اس کا بھی میں آپ سے ذکر کر چکی ہوں کہ اب یہ بات آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا نیکسٹ ٹارگٹ پاکستان کے لیے تیاری ہو رہی ہے، یا کہ ایران اب اپنے ساتھ بہت برا چاہ رہا ہے ہونا۔ اور ایک جو سرحد ہے، کیونکہ چین کھڑا ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ ہی بچائے گا۔ ایران جو بھی انڈیا کے کہنے پہ کر رہا ہے، ایران غلط کر رہا ہے، ایران پچھتائے گا، ایران بھارت کے کہنے پہ آ کر پچھتائے گا، بہت بری طرح پچھتائے گا، اور وہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا۔ ایران کی جو سمجھ رہا ہے، جن لوگوں کی چالوں میں آ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، ایران غلط کر رہا ہے، اور ایران کو اس طرح ہمارے نوجوانوں کو بے دردی سے شہید نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت انہوں نے غلط کیا۔ really badly condemn this attempts, or we really regret for that, and پاکستانی عوام کے اندر جس وقت جذبات ایران کے لیے پائے جا رہے ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہیں، اور ایران کو ایسا کر کے میرے خیال میں بہت سارا کچھ چیزوں کو وہ مشکل میں ڈال دے گا، اپنے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ ایران جو ہے وہ یاد رکھے، اور عرب کنٹریز کے ساتھ کے بھی اس کے تعلقات میں کچھ بہتری نہیں آئے گی آگے چل کے، ہر لحاظ سے ایران کے لیے یہ خلاف ہے۔ ناظرین، اب آخر میں ذکر کروں گی آپ سے اپنا، یہ ایک پروگرام کرتے تھے وجاہت سعید خان محاذ کے نام سے،
بڑے انٹلیکچوئل اور سمجھدار آدمی ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، اور بہت زیادہ وہ جو ہے وہ اپنا وہ زیادہ تر آرمی بیسڈ پروگرام کرتے تھے، اور سی پیک پر بھی ان کے خاصے میں نے پروگرام دیکھے جو بڑے اچھے ہوتے تھے، اور جو ہے بہت ویل انفارمڈ، اور بہت ہی اچھا ان کا محاذ کے نام سے پروگرام چلتا تھا۔ اب ناظرین وہ امریکہ میں پائے جا رہے ہیں، اور وہ وہاں سے بیٹھ کر کے پی ٹی آئی کی فیور میں جو ہے وہ پروگرام کر رہے ہیں، اور ان کے جس طرح کے ان کے بھی ملین بلینئر جو ہے وہ فالوورز بن رہے ہیں، اور سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ناظرین یہ ایک گیم چلی ہے عمران خان کی تھرو سوشل میڈیا بنائی گئی ہے، جس میں کہ میں تھوڑی سی یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل میں جاؤں گی کہ جو ہے وہ جنرل فیض حمید جو تھے وہ بہت زیادہ ان تھے، اور جو باقی جو جرنیل دوسرے تھے جو ان کو لانا چاہتے تھے وہ تھے ان کے ساتھ شامل، اور انہوں نے پوری ایک پلاننگ کے تحت عمران خان کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے ایک پوری بساط بچھائی۔ اس بساط کے اندر انہوں نے ہر مورے کو ہر صورتحال کے لیے تیار کیا۔ اب چونکہ آئی ایس آئی کے اس وقت وہ تھے اپنا فیض حمید صاحب، اور فیض حمید کا جو انہوں نے کیا اس کے اندر فیض آباد کے اندر دھرنا، اور اس کے کی میں گواہ ہوں کہ ہم لوگ I-8 میں رہتے تھے، میرے ہسبینڈ زندہ تھے، وہ فوت ہو گئے، اللہ میاں ان کو جنت میں جگہ دے۔ ہم لوگ I-8 میں رہتے تھے، اور ہم نے جتنا سفر کیا تھا اس وقت کہ وہاں سے یہ جو آ کر کے فیض حمید نے بٹھائے تھے بندے، اور جس طریقے سے، اور اس وقت قاضی فائز عیسیٰ نے جب نوٹس لیا تھا تو یہ چل پڑی تھی، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی سارے ہو گئے تھے، اور سب کچھ ہو گیا تھا، اور عمران خان کی فیور میں، اور ان کو کس طریقے سے جنرل فیض حمید جو ہے وہ کرتے تھے، کیا کیا کچھ ان کے لیے ہوتا تھا، یہ سب کچھ ہمارا آنکھوں دیکھا ہے۔ ہماری نوکرانیوں کے راستے رک جاتے تھے، وہ 3 4 جتنا عرصہ دھرنا ہوا وہ آ نہیں سکتی تھی کاموں پر، اور وہ روتا تھے، اور پنڈی اسلام آباد کے جنکشن پر انہوں نے جو میس کیا، اور انہوں نے جو وہ کیا، وہ ایک علیحدہ سے کہانی۔ اب انہوں نے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ محاذ کا جو بندہ ہے، یہ وجاہت سعید خان، یہ چونکہ بہت ہی میں بتا رہی ہوں کہ بڑا ویل انفارمڈ اور بہت تگڑا بندہ پروگرام کرنے والا تھا، انہوں نے ان کو بھی اپنے پنجے میں گاڑ لیا، اور مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ بھی ان کے اس میں آ چکے ہیں، بینگا پٹھان شاید ہوں یا کیا ہو، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ انہوں نے وہاں پر اس کو اٹھا دیا، اور وہ وہاں سے پروگرام کر رہے ہیں، اور وی لاگس کر رہے ہیں، اور یہ وہ کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی میں نے جس پر ان کے پروگرام پر، ویسے تو میں ان کو اگنور کر رہی تھی، بالکل اگنور کر، میں تو کبھی ان کے پروگرام نہیں دیکھے، میں نے پچھلے دنوں یہ کل اور پرسوں کے ان کا پروگرام تھا، یہ 3 دن کے ہی دیکھے ہیں، جس میں کہ یہ عمران ریاض کے بارے میں کہ جو کچھ ان کی جیل میں بیتی ان کے ساتھ، اور کیوں انہیں گرفتار کیا، اور کیا ہوا، اور کیا کچھ ایک کہانی وہ وہاں سے ایپیسوڈ میں بتا رہے ہیں۔ 2 دن کے آج تیسرے دن بھی انہوں نے وہی کرنا تھا، تو آج تیسرے دن اس سیالکوٹ کے جلسے کو لے بیٹھے، وہاں پر عمران جب دنیا دیکھی اور کامیاب جلسہ دیکھا، اور نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ کس قدر جوش سے اس میں ہیں، تو آج ان کا پروگرام ایک دم وہاں سے چل گیا امریکہ سے، کہ میاں نے نعرے لگا دیے جاگ پنجابی جاگ، تو کیوں نہ عمران میاں نواز شریف یہ نعرے لگائیں۔ جب سندھ کھپے، پاکستان کھپے ہو سکتا ہے، سندھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہی ہمیشہ گود میں رہتا ہے۔ کے پی کے پٹھان جو ہیں وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، اور اپنے لیڈرز کے لیے ہوتے ہیں، اور پٹھان جو ہیں وہ ہر بندہ اپنی قوم کا ہوتا ہے، اور پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، بیسڈ کرتا ہے، اور بہت کچھ جو ہے وہ پاکستان کی لیڈ کر رہی ہے۔ اگر اس نے جھاگ پنجابی ہمارے میاں نواز شریف نے کہا تو انہوں نے کوئی غلط نہیں کہا، لیکن ان کو آگ کتنی لگی صرف اس سے، آپ ان کی کیمسٹری، آپ ان کے پروگرام، ان کا وہاں پہ بیٹھنا اور یہ پروگرام کرنا، ساری بات سمجھ جائیں کہ ادھر سے جاگ پنجابی، ادھر سے ان کا پروگرام، اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کس کے لیے بٹھائے گئے ہیں۔ اب کیا عمران بظاہر وہ عمران
جو ریاض کی کہانی بتانے جا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. 140 دن وہ غائب رہے اور انہیں ISI نے اٹھوایا، انہوں نے کہاں کہاں پہ رکھا ہے، سارا کچھ یہ اپنے پروگرام میں بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی والے اپنی رائے دیں ورنہ میں یہ کر دوں گا، میں خود بتا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اور اس کے اندر وہ اتنے ظلم و ستم بتا رہے ہیں، اتنے ظلم و ستم، ٹھیک ٹھاک لینگویج آرمی کی یوز کر رہے ہیں. اندر کی جو باتیں ان کو پتہ ہیں، جو باتیں وہ بتا رہے ہیں، اس سے کوئی پاگل سے پاگل سے پاگل بندہ بھی ہو تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی ISI کا یا کوئی اندر سے آرمی کا بندہ جو ہے وہ ان کے اس وقت نہیں تھا موجود اور وہ یہ سب کچھ کر نہیں رہا تھا اور کروا نہیں رہا تھا، اور ایک میڈیا کو بتا دینے کے لیے خبر کی یہ جی دیکھو تمہارا اٹھا لیا گیا ہے صحافی. یہ سب کچھ ساری کہانی عمران ریاض کی سمجھ آ رہی ہے یہاں سے. جس طرح انہوں نے یہ سٹوری پینیٹریٹ کی، اتنی غلط سٹوری. یعنی ایک جگہ پہ وہ کہہ رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ یہ شخص اتنا انٹیلیجنٹ اور اتنا ویل انفارم تھا، میں اتنی سے متاثر تھی بندے سے. ایک جگہ پہ وجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ اس کے خلاف پروگرام کرو، اس کے خلاف بولو، اس کے اپنا یہ فیض حمید، جنرل فیض حمید کے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو زندگی میں کبھی فیض حمید سے ملا ہی کوئی نہیں. تو اس وقت جو ہے وہ یہ تو مایوس ہو گئی. ISI نے ان کو پکڑا ہوا تھا، ان بقول ان کے، اور ISI اس وقت مایوس ہو گئی جب انہوں نے کہا کہ میں تو کبھی ملا ہی نہیں. اس وقت وہ مایوس ہو گئے. اب انہوں نے اسٹریٹجی بدلی تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو عمران نواز شریف کے، عمران نیازی کے تو بہت قریب تھا نا، اس کے بارے میں تو بتا. تو اس نے آگے سے کہا جی چند ملاقاتیں ہیں، ملاقاتیں جو ان کے ساتھ، وہ بھی بہن نے ان کی بہاف پہ کوئی پروگرام نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، ایسا نہیں کیا. اور جو ہے وہ ان کی کہتے ہیں کہ وہاں پر ان کے اوپر ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا شدید ترین، اور ان کو اس جو ہے وہ 3 ان کی جگہ بدلی گئی اور آل پنی کے اندر لایا گیا اور ان کو کھانا نہیں دیا جاتا تھا. کتنے روز انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے. اور ایک اتنی سی جگہ ہے جس پر کہ روشنی کی کوئی کرن نہیں جاتی تھی، جہاں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، وہاں اندھیرے میں ان کو رکھا گیا. اور وہاں پر پرووائڈ انہیں کیا کیا، ایک جائے نماز اور ایک قرآن پاک. اینڈ یو نو کہ وہاں پر یہ بتانے کے ساتھ ہی آگے کیا بتاتے ہیں کہ عمران خان کو جب انہوں نے عمران اس کو کہا ریاض کو کہ جو ہے وہ تم یہ کرو کہ اپنی جو ہے وہ ویڈیو بناؤ، طوائفیں لے آئے اور کہا کہ ان کے ساتھ تم جو ہے وہ غلط کام کرو تو ہم تمہاری ویڈیو بنائیں گے تاکہ ہم جب تمہیں چھوڑے تو تم ہماری کو بات کھولو تو پھر ہم اس کا کر سکیں. تو عمران ریاض نے انکار کر دی، عمران ریاض نے انکار کر دی. 50 باتیں انہوں نے کہیں 140 دن میں 50 باتوں سے، یعنی کہ ایک بندہ اتنے برے حالات میں ہے اور اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، وہ ٹکر مار رہا ہے لوہے کے دروازے کے ساتھ، خون و خون ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ اس کو انجیکشن لگتے ہیں، اس کو گولیاں لگتی ہیں. عمران ریاض اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ کیڑوں سے باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے اور اس کو دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، فٹس ہو جاتے ہیں. تو وہیں پر ISI کے لوگ سائیکالوجسٹ کو بلاتے ہیں اور سائیکالوجسٹ آ کر اس کا علاج کرتے ہیں. اور وہاں پر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم ہمیں یہ ویڈیو بنا دو کہ تم نے جو ہے وہ یہ بات اس میں کہہ دو. تو ہر بات سے عمران ریاض انکار کر ہے. یعنی عمران ریاض کون سا جیمز بانڈ تھا کہ 140 دن اپنے جسم کے اوپر اتنے شدید تشدد برداشت کرتا رہا، اور نعوذ باللہ کون سا اسلام کا پیغمبر تھا یا کون سا ایسا بندہ تھا، کون سی ایسی ہستی تھی جس کے لیے اور وہ جو جنرل فیض حمید کہ جن کے ناموں کو بچانے کے لیے وہ جو ہے وہ قربانی دیتا رہا، اور اس نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا اور ہر بات سے انکار کرتا رہا، ہر بات سے انکار کرتا رہا. اور ان کی کسٹڈی میں ہیں یعنی، اور پیچھے اس کی فیملی بھی پڑی ہوئی ہے، ساری کی ساری سب کچھ ہے ان کی کسٹڈی میں، اور یہ سب کچھ ہو کر رہا ہے. اسے یہ بھی پتا ہے کہ اسے کوئی یہاں پہ بچانے والا نہیں آئے گا. ان اسپائٹ آف دس وہ ہر بات سے انکار کر رہا ہے، ہر جو سے کہہ رہے ہیں ISI والے وہ انکار کر رہے.
پھر اس کے اوپر جتنا تشدد ہوا وہ بالکل زندہ بچ گیا، اس کی ایک ایک ہڈی سلامت ہے، اس کا سب کچھ سلامت ہے۔ اب جس وقت تو کیڑوں سے باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے، اسے فٹس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، یعنی اس کوٹڑی کے اندر جس کے اندر ایک تنکا بھی روشنی کا نہیں جاتا اور وہ بھوکا رکھا جاتا ہے اسے بہت زیادہ دن، تو وہاں پر اسے جب کہا جاتا ہے کہ تم ایک ویڈیو بنا دو، تو اس کے لیے عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ استخارہ کرتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ جو کیڑوں سے باتیں کر رہا ہے، جس کے لیے سائیکالوجسٹ آ رہے ہیں علاج کرنے کے لیے اس کے، اور وہ جو ہے وہ پاگل ہو چکا ہے اور وہ اس کو فٹس پڑنے شروع ہو گئے ہیں اور اس کا دماغ ٹوٹلی ختم ہو چکا ہے۔ وہ بندہ جو ہے اس کا ذہن اتنا کام کر رہا ہے کہ وہ استخارہ کر رہا ہے۔ ناظرین ایک طرف دیکھیں ان کی باتوں میں تضاد دیکھیں، جھوٹ کے کوئی کبھی سر پاؤں نہیں ہوتے ہیں، اس لیے تو نفرت پیدا ہوتی ہے ان لوگوں سے۔ ایسے نفرت پیدا نہیں ہوتی کہ ایسے لوگ قوم کے معمار کبھی نہیں بن سکتے، وہ قوم کو صرف برباد کر سکتے ہیں، ملکوں کو۔ اس نے کیا کیا کہ یہ بندہ وجاہت سعید جو ہے وہ جھوٹ بولنے میں اتنا ماہر ہے، اتنا ماہر ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بندہ اتنا جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور اس نے عمران ریاض کہتا ہے کہ عمران ریاض نے جو ہے وہ استخارہ کیا اور استخارے کے بعد اس نے کہا کہ ہاں میں ویڈیو بنانے کو تیار ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیے، وہ کیڑے کھا رہا تھا، کیڑوں سے باتیں کر رہا تھا، کھانا اس کو ملا نہیں تھا، اتنا ٹارچر اتنا ٹارچر اتنا ٹارچر، اس کے بعد وہ ویڈیو بنانے کے لیے تیار ہو گیا۔ مطلب کہ کس ذہنی حالت کے ساتھ تیار ہوا؟ پھر یہ کہ عمران ریاض نے اتنی چالاکی سے، یعنی یہ وجاہت صاحب بقول وجاہت کہ اس نے اتنی چالاکی سے ویڈیو بنائی کہ اس کے اندر اس نے اتنی انٹیلیجنس اپنی استعمال کی کہ کوئی بات بھی اس کے ساتھ نہ آئے، اور اس کے اندر کوڈ ورڈ میں اس نے اپنی فیملی کو کچھ میسیجز بھی دے دیے۔ یعنی ایک بندے کا مینٹل لیول، اسے گولیاں کھلائی گئیں، اسے انجیکشن لگائے گئے، اسے مارا گیا، اس کو بھوکا رکھا گیا، اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک 140 دن سے ہو رہا تھا، اینڈ یو نو کہ وہ اس نے اپنا سر جو ہے وہ لوہے کے ساتھ مار لیا۔ اس کے بعد اس حالت میں وہ بندہ اپنا جو ہے وہ اپنی فیملی کو کوڈ میں میسیج دے رہا ہے، بیان ریکارڈ کراتے ہوئے اپنی فیملی کے لیے کوڈ میں میسیج دے رہا ہے، اور ایسے میں یہ بھی وہ کر رہا ہے ساتھ میں کہ اپنا اس طرح کا بیان دے رہا ہے کہ وہ بعد میں جب سامنے آئے، جب وہ جا کر کے دوبارہ عمران خان کے لیے کام شروع کرے، پی ٹی آئی کے لیے کام شروع کرے، تو دوبارہ اس کو جو ہے وہ بیان اگر وہ سامنے لائیں تو اس کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہ ہو۔ یعنی اس حد تک 140 دن AISI کی اس میں رہنے کے بعد ایک بندے کی مینٹلی حالت یہ تھی کہ وہ اس حد تک پوری ISI کو جل دے رہا تھا۔ ناظرین سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہاں پہ آتی ہے، کیا باتوں میں تضاد نہیں ہے؟ وہ زندہ کیسے رہا، وہ سلامت کیسے رہا، 140 دن بعد اسے آرمی نے چھوڑ کیسے دیا، اور وہ ہر بات پہ انکار کیسے کرتا رہا، اور وہ کوئی بات مانا نہیں، اور اب وہ آ کر کے یہاں پر یہ اس کی سٹوری یہاں سے شروع ہوتی ہے وجاہت سعید کی، کہ ہمیں جس سورسز نے اطلاع دی میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا، یعنی پاکستان کے وہ تمام جنرلز جو ہمارے سر فخر سے بلند ہوتا، پاکستان آرمی ہمارا دل، ہماری جان، ہماری روح، ہماری آرمی ہے تو ہم ہیں، ہم آرمی کے خلاف کسی قسم کے محاذ کو برداشت کرنے کے نہ متحمل ہو سکتے ہیں، نہ ہم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے میرے خیال میں پوری قوم کی رائے ایک ہے۔ کوئی کہیں پر بھی، اب چاہے امریکہ میں بیٹھ کے کر رہے، چاہے برطانیہ میں بیٹھ کے پروگرام کرے، یا اسرائیل میں جا کے کرے، بھارت میں جا کے کرے، ایران میں چلا جائے، اب تو ایران بھی ان کے لیے تیار ہے، طالبان کے ساتھ مل جائے، طالبان کو لے آئے، حملے کرائے، لیکن کوئی بندہ بھی پاکستان آرمی کے خلاف نہیں جائے گا، جتنے مرضی محاذ کھول لو۔ یہ تو آپ نے ایک محاذ کھولا ہے، آپ کی باتوں میں اتنا تضاد ہے، اتنا تضاد ہے کہ میں پاکستان آرمی تو خود جانے اور ان کا کام جانے، ایک ادارہ ہے، کتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے، الحمدللہ وہ اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کو خود وہ کر سکتے ہیں بنگال، اور کچھ پاکستان آرمی کی اپنی خود غلطیاں ہیں جو ان کو سامنے آتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی دے ول ڈو دس۔ لیکن یہ میں سوشل میڈیا کو لے کر کے بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑی گیم عمران نیازی نے بنائی
اس کے اندر آرمی کے ریٹائرڈ افسروں کے ساتھ مل کے، جس میں کہ مین رول تھا ان کے ISI کے جو ہے وہ جنرل فیض حمید کا، کہ انہوں نے برطانیہ کے اندر اتنی ایسی ایک چیز بنا دی کہ برطانیہ کے لوگوں نے جو موجودہ ہمارے سید عاصم منیر صاحب، جنرل صاحب جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ان کے بارے میں یہاں سے ایک فیملی گئی ہے، وہ اچھے خاصے وہ جو ہے وہ نارمل لوگ، اور شدید PTI کے خلاف اور شدید آرمی کے حامی. کچھ دنوں بعد ہی انہوں نے وہاں کے لوگوں کی بات سنی تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کا مذہب بھی یہ ہے اس جنرل کا، اور یہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام ختم کرنے کے لیے، اور یہ پاکستان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے پاکستان آیا تھا کہ اسرائیل حملہ کر اور ختم کر دے، اور امریکہ، اور یہ کروانے کے لیے یہ آیا ہے جنرل. ان کی رائے اس فیملی کی ودن اتنے ڈیز بدل گئی. اس طرح کی لوگ کام کر رہے ہیں برطانیہ میں، امریکہ میں، ٹورڈز PTI کے لیے، عمران خان کے لیے، اور جنرل فیض حمید کے لیے، اور دوسرے جنرلز ریٹائرڈز کے لیے، کہ ان کو بچایا جا سکے، ان کی بچت ہو سکے. نہ صرف ان کی بچت ہو سکے بلکہ ان کو دوبارہ حکومت میں لایا جائے، تاکہ جو باقی رہ گیا ہے پاکستان وہ بھی جائے. اب جتنی بھی خبریں ناظرین میں نے آپ کو آج دی ہیں، پروگرام لمبا ہو گیا، میں خاتمے کی طرف جا رہی ہوں. صرف اس کا ایک جواب مجھے دے دیں سارے کے سارے لوگ نا، کہ پیپلز پارٹی کے پاس گومٹری بے نظیر جب جتنی بار آئیں، ایون زرداری صاحب آئے، بہت سارے باتیں ہیں جو کہ ان کی ہیں کریڈٹ لائن پہ کہ انہوں نے کام کی ہے. اسی طرح نواز شریف نے قوم کا تاریخ میں شاید کہ نواز شریف کا نام نجات دہندہ میں آئے گا. نواز شریف نے اس قوم کی اس طرح لاج رکھی. وہ جو اس نے موٹر ویز بنوائیں، اس نے جو موٹر ویز اتنے سال پہلے بنوائیں، اس نے جو انفراسٹرکچر تیار کیا اور جس سے بزنس بوسٹ کیا، اور جو اورنج لائن ٹرین اور وہ جو میٹرو بس اور وہ سارا کچھ بنایا، اس نے بزنس کو جس طرح بوسٹ کیا، بے روزگاروں کو روزگار ملے، ملک کی بجلی ختم ہوئی تھا، اس نے جو ہے وہ رد الفساد بھی لڑا، اس نے ضرب عزب بھی جیسے لڑ کے ایک وہ دیا، اپنا بنایا، داخلہ امور میں ایک اہم اس کا نکات کا اضافہ کیا، اور اس ملک کو ایک بہترین ملک بنانے جا رہا تھا وہ بندہ، ایک بہترین ٹیم کے ساتھ. تو وہ بندہ جس کے یہاں پہ ایٹمی وہ بھی ہیں، وہ بھی سارا کچھ ہیں، تو وہ بندہ جو ہے وہ اس کے بارے میں کہتے کہ جی وہ اتنے کروڑ ارب کی جو اس نے میٹرو بنائی، وہ اتنے میں بن سکتی تھی. اور بھائی تو اتنے میں آپ نے کیوں نہیں بنا دی پونے 4 سال میں؟ پونے 4 سال میں اس ساری باتوں کا ایک ہی جواب ہے. پونے 4 سال میں عمران خان کو حکومت تھی، سارے ادارے ان کے کنٹرول میں تھے، عدلیہ تھی، ان کے نیب تھا، وہ تھا اپنا، پورے ادارے تھے، فائنینس کے ادارے تھے، تمام افواج تھیں، سب کچھ ان کے ساتھ تھا. مجھے بتائیں کہ عمران خان نے اس ملک کے لیے کیا کیا، پاکستان کے لیے کیا کیا، سوائے پاکستان کی تباہی کے، IMF کے ساتھ بگاڑ کے عمران خان نے کیا کیا؟ اس بات کا صرف جواب ہے یہ، اگر اس نے پونے 4 سال میں صرف اور صرف یہ سوشل میڈیا پر اپنی شخصیت کے لیے کام کیا، اور اس نے اپنی جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں حکومت کو قائم رکھنے کے لیے کیا، اور اس نے آخری دم تک، وہ جب تک اس کا سانس ہے، جس طرح اس نے کہا تھا اسی طرح وہ اپنے اقتدار کے لیے لڑ رہا ہے اور لڑتا رہے گا. اور یہ قوم چاہے ختم ہو جائے، چاہے پاکستان ختم ہو جائے، وہ صاف اس نے کہا ہوا، یہ اس کے الفاظ ہیں، تب تک وہ باز نہیں آئے گا. تو مجھے بتائیے کہ اتنی لمبی بساط بچھائی گئی ہے، اب ان کو بچانے کے لیے وہ بساط ساری کام کر رہی ہے. برطانیہ کے اندر ہمارے جنرلز کو بدنام کیا جا رہا ہے، برطانیہ کے اندر ہمارے سیاستدانوں کو، وہاں پر نواز شریف پہ حملہ ہو چکا، مریم اورنگزیب پہ ہو چکا، ادھر جو ہے وہ امریکہ کے اندر، پوری دنیا کے اندر بندے رکھے گئے ہیں جو کہ پوری پلاننگ کے تحت پروگرام کر رہے ہیں اور اپنی باتیں پھیلا رہے ہیں. عمران ریاض کے اوپر 140 دن ظلم ہوا، ISI کے تحت عمران ریاض نہ صرف زندہ سلامت واپس آ گیا، بلکہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اس کو نہ کچھ ہوا،
اور نہ اس کی فیملی کو کچھ ہوا، اور نہ وہ جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں اپنا اس نے کوئی آرمی کی بات مانی، اور وہ اس کے لیے امریکہ میں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں، اور یہاں سے نواز شریف کہتا ہے جاگ پنجابی جاگ، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے کہ جاگ پنجابی جاگ، پورا پنجاب جاگ جائے اس وقت۔ میں بھی کہتی ہوں، اس وقت پورا پاکستان جاگ جائے، پورا بلوچستان جاگ جائے، پورا کے بھی جاگ جائے، پورا سندھ جاگ جائے، اور یہ جس بھی ایم این اے نے ان کے لیے کام کیا ہے، اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہے، اس کو ووٹ دے، اس کو بنائے، اور تاکہ ملک اس دلدل سے نکل سکے۔ اور سوشل میڈیا کا جو حال ہے، اور وہ جو آرمی کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں، اس ملک کی آرمی کے خلاف، اس سے صاف اس ملک کی دشمنی عیاں ہے۔ اور جنرل فیض حمید از ویری مچ ان دس گیم۔ I'm very much آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے کتنا زیادہ سورسز سے، مجھے باہر کی سے پتہ چلا ہے، اور یہ ساری بسات اور دوسرے آرمی کے ریٹائرڈ جنرلز جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی، اور یہ جنرل فیض حمید کی سکن بچانے کے لیے، عمران خان کی سکن بچانے کے لیے، اور وہ جو ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ میں بندے ہوئے ہیں ان کی سکن بچانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس میں ہوگا کیا کہ اس ملک کا نقصان اور کرنے کے لیے گو کہ اس وقت آرمی بہت زیادہ عقل مندی سے کام لے رہی ہے، بہت زیادہ الحمدللہ، اللہ کرے وقت پہ الیکشن ہو جائے، وقت پر اقتدار آ جائے، اور وقت پر آرمی دوبارہ عمران خان جیسا فیصلہ کوئی نہ لے کہ آپ بلاول بھٹو کے بارے میں نہیں سوچئے کہ ان میں قائدانہ شاید صلاحیتیں اتنی نہیں ہیں، وہ کسی بھی اور جگہ پر بہت فٹ بیٹھ سکتے ہیں، اور کسی بھی بہت جگہ پر بہت اچھا کام کر سکتے ہیں میرے خیال میں۔ لیکن یہ ہے کہ کہ میں غلط بھی ہوں، لیکن وہ ایک ذہین بھی ہیں شخص، لیکن زرداری صاحب بہت ماہر ہیں پتے کھیلنے کے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ ناظرین، اب میں یہ چھوڑ کر آرمی کے اوپر کہ سوشل میڈیا آپ کے خلاف پوری دنیا میں کام کر رہا ہے جا رہی ہوں، اور بہت غلط کام کر رہا ہے، اور بہت اس وقت یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ہماری فوج اللہ کے امان میں، پورا پاکستان اللہ کے امان میں، ہماری تمام پولیٹیکل جماعتیں اللہ کے امان میں، ہمارے ووٹرز اللہ کے امان میں، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔